اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم وعفی رشاش بول کرؤوس الإبر ولو ابتلى فراش او تراب نجسان من عرق نائی اس سے پہلے والے اسباق کو آپ نے پڑھا. بھائی کی طبیعت خراب ہے جس کی وجہ سے کچھ دنوں تک آپ کو یوٹیوب میں نہیں پڑھا پایا. ویسے آپ کا سبق ہو چکا ہے ماشاءاللہ, تو بہت دنوں کے بعد اس کو پڑھا رہا ہوں یوٹیوب میں. آج دعا کریں اللہ پاک آسان فرمائے, اور جو بھی اس میں علم حاصل کر رہے ہیں اللہ پاک سب کو مزید علم نافع عطا فرمائے. وعفی رشاش بول کرؤوس الإبر, کیا معنی اس کا؟ سوئی کی نوک کے برابر پیشاب کے چھینٹے معاف ہیں. ابر کا معنی ہو گیا سوئی, اور رؤوس کا معنی ہو گیا نوک, اب باول کا معنی ہو گیا پیشاب, اور رشاش کا معنی ہو گیا چھینٹا, ہے نا. سوئی کی نوک کے برابر پیشاب کے چھینٹے معاف ہیں. ولو ابتلا فراش او تراب نجسان من عرق نائم, اگر ناپاک بچھونا یا مٹی سونے والے کے پسینے یا قدم کی رطوبت سے تر ہو جائیں. ولو ابتلا نہیں آیا ترجمہ کیا؟ اگر ناپاک بچھونا, فراش کا معنی بچھونا, تراب کا معنی مٹی, اگر ناپاک بچھونا یا مٹی سونے والے کے پسینے او بلال قدم یا قدم کی رطوبت سے تر ہو جائیں, ٹھیک ہے. وظہر اثر النجاست فی البدن والقدم تنجسا والا فلا, اور نجاست کا اثر, نجاست کا قدم اور بدن میں ظاہر ہو جائے تو بدن اور قدم ناپاک ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تنجسا, بدن اور قدم دونوں کیا ہو جائیں گے؟ وَإِلَّا فَلَا, ورنہ نہیں. ورنہ کیا مطلب یہ ہوا اگر کسی کو سوئی کے نوک کے برابر معمولی چھینٹا کپڑے یا بدن پر پڑتا ہے تو بدن کپڑا ناپاک نہیں ہے, وہ معاف ہے نا. ناپاک بچھونا ہے, ناپاک مٹی ہے, سونے والا بچھونا پر سویا یا مٹی پر سویا, اور گرمی کی وجہ سے اس کو پسینہ آ گیا, پسینہ اس ناپاک بستر کو لگا, وہ پسینہ اس مٹی کو لگا, اس کی وجہ سے اس کا بدن, اس کا قدم تر ہو گیا, تو بدن اور قدم کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہوا. اور اگر تر نہیں ہوا, بستر پر پیشاب تھا مگر پیشاب سوکھ چکا تھا, مٹی پر کسی نے پیشاب کیا تھا مگر مٹی سوکھ چکی تھی, سونے والا اس پر سویا, اور بستر یا بدن تر نہیں ہوا تو اس کا بدن, اس کا قدم ناپاک, ٹھیک ہے. اچھا, کہتے کما لا ینجسو
ثوبن جافن طاہر لفا فی ثوب نجس رطب. اپا کما کا معنی جس طرح ہے. لا ینجس ناپاک نہیں ہوتا ہے. ثوبن جافن طاہر سوکھا پاک کپڑا. سوکھا پاک کپڑا. لفا لفا کا معنی لپیٹنا. لفا یا لفو کا معنی. لفا فی ثوب نجس رطب. لفا کا معنی لپیٹنا ہو گیا. فی ثوب نجس ناپاک کپڑا. اور رطب معنی تر. جس طرح سوکھا پاک کپڑا تر ناپاک کپڑے میں لپیٹنے سے ناپاک نہیں ہوتا ہے. سوکھا پاک کپڑا ہے, اگر اس کو تر ناپاک کپڑے میں لپیٹ دیتے ہیں اور وہ سوکھا پاک کپڑا نہیں بھیگتا ہے, تر نہیں ہوتا ہے, تو ناپاک. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تر کپڑا ہے مگر کتنا تر ہے کہ اس کو نچوڑا جائے تو پانی نہ نکلے. اب اس میں پاک سوکھا کپڑا کو آپ لپیٹ دیتے ہیں تو وہ ناپاک نہیں ہوگا. اور اگر کپڑا نچوڑا تھا, کپڑا تر تھا مگر کیسا کہ پھر نچوڑا جاتا تو اس سے پانی ٹپکتا, ایسے بھیگے گیلے کپڑے میں آپ پاک صاف سوکھا کپڑا لپیٹ کر رکھیں گے کہ جس کی تری سے پاک سوکھا کپڑا بھی تر ہو جائے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا. یہ اس صورت میں ہے جب اس کی تری سے سوکھا کپڑا تر نہ ہو تب. سمجھ شریف میں بات آئی؟ تب ناپاک نہیں ہوگا, ورنہ تر ہو جائے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, چلیے آگے بڑھتے ہیں. ہاں آگے دیکھیں کیا لکھا ہے. لا ینعصر الرطب لو عصر. لو عصر. لا ینعصر. عصر ینعصر کا معنی نچوڑنا ہے نا. لا ینعصر الرطب کہ تر کو نہ نچوڑا جائے. تر کو نہ نچوڑا جائے. لو عصر اگر نچوڑا جائے. اگر یعنی اگر اس گیلے کپڑے کو نچوڑا جائے تو وہ نچوڑا نہ جا سکے. اے آپا آپ لوگ یہ پڑھے کہ اگر بھیگے کپڑے میں سوکھے پاک کپڑے کو لپیٹیں گے تو کپڑا ناپاک. کب کہ اگر اس کو نچوڑا جائے تو نہ نچوڑا جا. اتنا نچوڑ دیے ہیں کہ قطرہ قطرہ ٹپک چکا ہے اور اس کے بعد وہ گیلا ہے. اب اگر اس کو نچوڑتے ہیں تو پانی کا قطرہ نہیں ٹپکتا. ایسے گیلے کپڑے میں آپ رکھیں گے تو ناپاک نہیں ہوگا, اور اگر اس کو نچوڑا جائے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ناپاک. ولا ینجس. ولا ینجس ثوب رطب بنشره على ارض نجسة یابسة فتندت منه ولا بريح حبت على نجاسة فأصابت الصوب إلا أن يظهر أثرها فيه. آپا محترمہ لوگ, ولا ینجس ثوب رطب. ثوب کا معنی کپڑا, رطب کا معنی بھیگا گیلا تر. بے نشری ہی. نشر کا معنی پھیلانا اور ارض کا معنی زمین, اور نجسۃ کا معنی ناپاک, یابسۃ کا معنی سوکھا. سوکھا سوکھی ہے نا بھائی. فتندت منہ. فتندت منہ. فتندت منہ کا معنی زمین میں پھیلا دی جائے, بچھا دی جائے نا. سنیے آپ پھر.
تر پاک کپڑے کو ثوبن رطبن ثوبن رت کیا مانا ہوا؟ تر کپڑے کو ناپاک سوکھی زمین پر پھیلانے سے ناپاک نہیں ہوگا. تر کپڑے کو ناپاک سوکھی زمین پر پھیلانے سے ناپاک نہیں ہوگا. فتندت منہ جس سے زمین تر ہو جائے، جس سے زمین کپڑا بھیگا ہے تر ہے اور سوکھی ناپاک زمین ہے، اس کپڑے کو زمین پر پھیلائے، زمین تر ہو گئی تب بھی کپڑا ناپاک. ولا بریح حبت علی نجاست اور اس ہوا سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. اور جو نجاست پر چلی ہو اور کپڑے کو لگی ہو، ہوا ناپاکی سے گزری اور ناپاکی سے گزر کر کپڑے کو لگی تو کپڑا ناپاک. الا ان یظہر اثرها فیہ مگر یہ کہ اس کا اثر اس میں ظاہر ہو جائے. نجاست کا اثر کپڑے میں ظاہر یعنی اگر ہوا اڑی نجاست سے اور اتنی تیز ہوا آئی کہ اس ناپاکی کو لا کر کے کپڑے میں ڈال دی، کپڑے میں اس نجاست کا اثر ظاہر ہو گیا. اثر سے مراد یہاں پہ رنگ بو ہے. نجاست کا اثر کیا ہے؟ رنگ بو اور ذائقہ ہے، مگر یہاں رنگ بدل گیا، بدبو آنے لگی تو معلوم ہوا کہ نجاست کا اثر ظاہر ہو گیا تو کپڑا کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو. اسی طرح ناپاک چیز کا دھواں کپڑے یا بدن کو لگے تو ناپاک نہیں ہوگا. اسی طرح ناپاک چیز کو جلانے سے، ناپاک چیز کو جو بخارات اٹھتی ہیں، جو دھواں اڑتا ہے، اگرچہ ان سے پورا کپڑا بھیگ جائے مگر نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو تو ناپاک نہیں ہوگا. اور اگر نجاست کا اثر ظاہر ہو گیا تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. چلیے اتنا ہو کے آگے بڑھیے. وَيَطْهُرُ مُتَنَجِّسٌ بِنَجَاسَةٍ مَرْئِيَّةٍ بِزَوَالِ عَيْنِهَا وَلَوْ بِمَرَّةٍ عَلَى الصَّحِيحِ. اب ناپاک کپڑے کو آپ پاک کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا، مسئلہ کیا ہوگا، اب اس کو دیکھیے. یطہر، طہارا یطہر کا معنی، طہورا یطہر کا معنی پاک ہونا، متنجس ناپاک ہے نا. اور مرئیت کا معنی کیا ہے؟ نجاست مرئیہ. یاد رکھیے گا نجاست دو طرح کی ہے، ایک نجاست مرئیہ اور ایک نجاست غیر مرئیہ. لفظی ترجمہ ہے دیکھی جانے والی نجاست. مرئیہ کا معنی دیکھی جانے والی اور غیر مرئیہ کا معنی. ٹھیک ہے، اب اس کا اگر آپ معنی یاد رکھیں تو اس طرح رکھیں گے. نجاست مرئیہ اسے کہتے ہیں جو خشک ہو جانے کے بعد بھی نظر آئے. نجاست مرئیہ اس نجاست کو کہتے ہیں جو سوکھ جانے کے بعد بھی
नज़र आए। और ठीक है, जैसे गू है, गोबर है, ये अगर कपड़े में लग जाए और कपड़ा सूख जाए, वो नजासत सूख जाए, तब भी दिखेगी ना कि यहाँ इसमें गू लगा है, पाखाना लगा है, गोबर लगा, ऐसा, तो ये नजासत मरइया है। अब मसला याद रखिए, अगर किसी के कपड़े में ऐसी नजासत लग जाती है कि सूख जाने के बाद भी नज़र आए, तो धोने में अदद शर्त नहीं है। धोने में अदद कि 3 ही मरतबा धोना पड़ेगा या 7 मरतबा धोना पड़ेगा, ऐसी शर्त। अगर 1 मरतबा धोने से निजासत मरइया ज़ाइल हो गई, कपड़ा पाक हो गया, ठीक है। और अगर 10 बार धोने में ऐने निजासत दूर होगी तो 10 बार धोना हो, और हर धोने के बाद क्या होगा, निचोड़ना पड़ेगा। तो उसमें अदद शर्त नहीं है। और गैर मरइया किसे कहते हैं? गैर मरइया वो निजासत है जो सूखने के बाद दिखाई ना दे। जैसे पेशाब कपड़े में लग जाए, कपड़ा सूख जाए, तो पता चलेगा कि इसमें पेशाब है। तो इस बारे में अब इसको पाक करने का तरीका क्या होगा, कब समझा जाएगा कि पाक हो गया? तो उलमाए किराम के इसमें 2 कौल हैं। उलमाए किराम के इसमें एक कौल ये कि जब धोने से गालिब गुमान हो जाए कि कपड़ा पाक हो गया, तो कपड़ा पाक माना जाएगा। ये गालिब गुमान हो कि कपड़ा पाक हो गया तो पाक हो जाएगा। और दूसरा कौल ये कि 3 मरतबा धोना शर्त है। 3 मरतबा धोना, और हर बार निचोड़ें कि बूंद ना टपके। अगर निचोड़ने वाली शय ना हो, जैसा कि कालीन है, सोफ़ा है, तो हर बार खुश्क होने के बाद धोएं। यही फतवा रज़विया में है। हम लोगों का कपड़ा है, धोने के बाद उसको निचोड़ सकते हैं, तो 3 मरतबा निचोड़िए, 3 मरतबा नए नए पानी से खंगारिए, कपड़ा क्या हो जाएगा। अच्छा, आप ख़वातीन हैं, आप ही लोग कपड़ा अक्सर धोती हैं, तो आप ये ख्याल रखेंगे कि हर मरतबा जिस बाल्टी में, टब में आप कपड़ा भिगोएंगे, खंगारेंगे, हर मरतबा कपड़ा को निकालने के बाद, उस पानी को फेंकने के बाद बाल्टी धोएंगे, अपना हाथ धोएंगे, फिर नया पानी उसमें भरेंगे और फिर उसमें कपड़ा खंगारेंगे, निचोड़ेंगे, तो जाके कपड़ा। मसला यहाँ तक है, इतना निचोड़ना है अपनी ताकत मुताबिक कि उसमें और बूंद बाकी। अगर कोई कमज़ोर कपड़ा है और धोने वाली सोचती है कि इसको टाइट से निचोड़ेंगी तो कपड़ा फट जाएगा, इस डर से उसको सही से निचोड़ा नहीं, यहाँ तक कि पानी रह गया, नापाक कपड़ा पाक नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो अच्छे से निचोड़ेंगे और अच्छे से धोएंगे इंशाअल्लाह। उसी का मसला देखिए क्या कहते हैं, वयतहुरु मुतनज्जिसुन बिनिजासतिन मरइयतिन बिज़वाली ऐनिहा। निजासते मरइया से, निजासते नापाक होने वाली चीज़, निजासते मरइया से, निजासते मरइया को ज़ाइल करने से पाक हो जाती है। है ना? गोबर लग गया कपड़े में, आप उसको दूर कर दिए, कपड़ा पाक हो गया। अगर उसका दाग नहीं जाता है, आपने 2-3 मरतबा धो लिया मगर दाग नहीं जाता है, तब भी कपड़ा वलो भी मर्रतिन, अगरचे एक ही मर्तबा में हो, अगरचे अला सही, सही कौल के मुताबिक। सही कौल क्या है, 1 मरतबा भी धो दिए, वह निजासत दूर हो गई, कपड़ा पाक हो
ولا يضر بقاء اثر شق زوالہ اگر ایسے اثر کا باقی رہنا کوئی نقصان دہ نہیں ہے، ایسے اثر کا باقی رہنا کوئی نقصان دہ نہیں ہے جس اثر کو دور کرنا مشکل ہو، جس اثر کو دور کرنا مشکل، مطلب کپڑے میں خون کا داغ لگ گیا ہے، آپ نے کپڑے کو 3 مرتبہ دھو دیا، نچوڑ دیا، مگر وہ خون کا داغ نہیں جا رہا ہے تو کوئی نقصان دہ کپڑا پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وغیر المرئیتی بغسلها ثلاثا، اور غیر مرئیہ نجاست 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گی، غیر مرئیہ نجاست 3 مرتبہ دھونے سے، والعصری کل مرۃ، اور ہر مرتبہ نچوڑنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ پہلے مسئلہ بتا دیا آپ لوگوں کو، ترجمہ ہو گیا، اور غیر مرئیہ نجاست 3 مرتبہ دھونے سے، ہر مرتبہ نچوڑنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ وَتَطْهُرُ النَّجَاسَةُ عَنِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ بِالْمَاءِ وَبِكُلِّ مَاءٍ مُزِيلٍ كَالْخَلِّ وَمَاءِ الْوَرْدِ، اور کپڑے اور بدن سے نجاست پانی کے ذریعے اور ہر بہنے والی چیز کے ذریعے پاک ہو جاتا ہے۔ کیا؟ کپڑے سے اور بدن سے نجاست پانی اور ہر اس چیز سے دور ہو سکتی ہے جو بہنے والی ہو، کل خلی، جیسا کہ سرکہ، وہ ماء الوردی، اور گلاب کا گلاب کے پانی سے بھی کپڑا دھو دیتے ہیں، سرکہ سے بھی دھو دیتے ہیں، بدن پہ ناپاکی لگی تھی، ناپاکی دور ہو گئی، کپڑے میں ناپاکی لگی تھی، وہ دور ہو گئی، تو کپڑا بدن سب پاک ہو جائے گا۔ ٹائم ختم ہو گیا، چلے اتنا یاد رکھیں، انشاءاللہ اس کے آگے کل پڑھائیں گے۔ دعائے خیر میں یاد۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔